میرے بھائی اور دوستو، اس ساری کائنات کی ایک اجل مسمى ہے، ایک متعین مدت ہے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، ایک ہمارے لیے بھی وقت مقرر ہے، لَعَادُ يَوْم، طے ہو چکا ہے، اس کا سال، اس کا مہینہ، اس کا ہفتہ، اس کا دن، اس کا گھنٹہ، اس کی گھڑی اور اس کا وہ آخری پل جب یہ شمع اللہ تعالیٰ زندگی کی بجھا دے گا۔ ایک دن تمہارا طے ہے، لا تستأخرون عنہ ساعہ، پیچھے نہیں ہو سکتا، ولا تستقدمون، آگے بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کائنات کی ایک اجل مسمى ہے، اس کا بھی ایک دن ہے، ان یوم الفصل، فیصلہ ہو چکا ہے اس کا۔ یسألونک عن الساعہ، یہ پوچھتے ہیں مذاقاً، ایان مرساہا، کب آئے گی وہ قیامت جس سے ہمیں ڈراتے ہو؟ فیما انت من ذکراہا، اے میرے رسول آپ کو ان باتوں سے کیا سروکار؟ انما انت منذر من یخشاہا، آپ بس ڈراتے رہیں، سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں۔ کأنہم یوم یرونہا، جب وہ دن سامنے آ جائے گا پھر سب کہیں گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، پھر سب کہیں گے ہائے وہ دنیا دھوکہ تھی، ہم تو اس میں ایک پورا دن بھی نہ گزار پائے، ایک صبح گزری یا ایک شام گزری۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد السنین، میرے بندو ذرا حساب کر کے بتاؤ فیصل آباد میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے؟ گلستان کالونی میں کتنا عرصہ رہ کے آئے تھے؟ تو اب اختلاف ہوگا۔ قالوا یوما، ایک جماعت پکارے گی ایک دن، 80 سال کے بڑھاپے میں موت آئی، صرف ہم نہیں اور ہم سے پہلے جو 800 سال میں زندہ رہتے تھے، ان سب کا ایک جواب ہے یومن، یا اللہ ایک دن۔ دوسرے بولیں گے نہیں 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 نہیں، بعض یومن، یا اللہ ایک دن بھی نہیں گزرا، کچھ دن کا کچھ حصہ گزرا، باقی تو ہم اٹھ کے آ گئے۔ پھر جب ان میں آپس میں حساب کتاب میں اختلاف ہو گیا تو پھر کہیں گے فاسأل العادین، یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا، کوئی جو حساب اچھی طرح جانتا ہو اس سے پوچھ لو کہ ہم کتنا رہ کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، میں تمہیں بتاتا ہوں مجھ سے بڑا حساب دان کون ہوگا؟ کفا بنا حاسبین، ہم سے بہتر حساب لینے والا کون ہے؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم بہت تھوڑا زمانہ گزار کے آئے۔ افحسبتم، کیا خیال تھا تمہارا؟ انما خلقناکم عبثا، اے میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا کہ کھا پی کے آیا ہو، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں لوٹ کے اپنے رب کے پاس نہیں آنا تھا۔ فتعال اللہ الملک الحق، وہ بلند و بالا ذات ہے، برتر ذات ہے، عظیم ذات ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ کسی چیز کو بیکار بنا دے، بے مقصد بنا دے، بے فائدہ بنا دے۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، وہ ایک اکیلا تنہا احد الصمد ہے، کوئی اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں، رب العرش ہے، عرش عظیم کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، تم نے سوچا یہ تھا کہ بھئی موت کے بعد ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، مر گئے مردہ قبروں میں چلے گئے، کون انہیں زندہ کرے گا؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، تمہارا کیا خیال تھا کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ نہیں جوڑ سکتے؟ بلا یقیناً قادرین علی ان نسوی بنانا، تیرا وجود نہیں بلکہ یہ آپ نے دیکھنا ایک پورا، یہ اتنا حصہ، اس کو بنان کہتے ہیں، بنان عربی میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تو تیرے پوروے بھی زندہ کر دوں گا، تیرے بڑی بڑی ہڈیاں تو بڑی بات ہے، یہ تیرے انگلی کا ایک پورا، یہ بھی وہی تجھے واپس کروں گا جو تو ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوا تھا۔
کسی اور کا گوشت نہیں چڑھاؤں گا، پلاسٹک سرجری نہیں کروں گا، جو گوشت لے کے تو پروان چڑھا اسی گوشت کو غیب سے اکٹھا کر کے تیرے وجود پہ لگا دوں گا اور پھر تجھے سامنے زندہ کر کے کھڑا کر دوں گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ڈانٹ پڑے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور تم سب ایک میدان میں کھڑے ہو گئے ایک پکار پر، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تم سب کے سب ایک میدان میں جمع کر دیے جاؤ گے۔ یوم نسیر الجبال، یہ وہ دن ہوگا جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے۔ فتر الارض بارزہ، تم دیکھو گے زمین ننگی ہو گئی، کھل گئی۔ فلم نغادر منہم احدا، اور تم دیکھو گے کہ ایک بھی پیچھے نہ بچا۔ وعرضوا علی ربک صفا، اور صفیں بن کے تم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لقد جئتمونا، آج وہ دن دیکھ لیا تم نے، آگے کہ نہیں آگے؟ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، جیسے میں نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح میں نے آج تمہیں کھڑا کر دیا۔ بل زعمتم لن نجعل لکم موعدا، تمہارا خیال یہ تھا کہ شاید کوئی حساب کتاب، جانچ پڑتال، پوچھ پڑتال کوئی نہیں ہے، تو یہ دیکھو اب یہ دن آ گیا ہے، تمہارے سامنے یہ دن موجود ہے اور تم اس دن کے اندر کھڑے ہوئے ہو۔ کوئی بھاگ گیا؟ لقد احصاہم، گھیرے میں ہیں، یوں گھیرے میں ہیں، ایسا طاقتور گھیرا ہے اس سے نہ کوئی بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی توڑ کے طاقت سے نکل سکتا ہے، اور نہ کوئی اتنی لمبی تعداد، اتنی لمبی چوڑی تعداد میں گنتی کے ہیر پھیر سے کوئی چھپ سکتا ہے۔ لقد احصاہم، گھیرا ڈالا ہوا ہے، وعدہم عدا، اور ایک ایک کو گنا ہوا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ چیونٹیوں کو بھی گن کے کھڑا کر دے گا۔ چیونٹیاں، پتنگے، پروانے، مچھر ایک دن میں کھرب ہا کھرب پیدا ہوتے ہیں اور کھرب ہا کھرب مر جاتے ہیں۔ جس دن پہلا مچھر بنا اس سے لے کر قیامت تک کا جو آخری مچھر ہے، جتنے مرے جتنے آئے، اللہ سب کو ایک حکم سے زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔ ان کو نہیں کھڑا کر سکتا، مجھے نہیں کھڑا کر سکتا۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ انہیں کہیں سے وہ کھڑا کرے گا جس نے ہر چیز کو پہلے وجود دیا، جو موت سے پاک ہے اور سب کو موت دیتا ہے، جو زوال سے پاک ہے اور سب کو زوال کے گہرائیوں اور گھاٹیوں میں اور کھائیوں میں پھینکتا ہے، جو اپنی ذات میں باقی ہے، جس کو فنا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، جو بھی ہے من علیہا، عجیب بات، من علیہا، جو بھی ہے، کل، یہ جو کل ہے نا، کل، اس نے ایسے ساری کائنات کو گھیرے میں لیا۔ یہ مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ مجموعی طور پر بتا رہا ہے کل من علیہا، تو لفظ کل نے تمام کائنات کو گھیرے میں لیا۔ پھر کل نفس، کل نفس، اس نے ایک ایک فرد کو پکڑ لیا۔ پہلے مجموعی کائنات کو پکڑا موت میں، تو کل من علیہا فان، پھر ایک ایک فرد کو، یہ جو بیٹھے ہوئے نظر ایک ایک فرد، تو اس کے لیے کل نفس، کیونکہ ممکن ہے کل من علیہا شاید کوئی ادھر ادھر ہو ہی جائے، کل من علیہا تو ہر کلی سے جزی نکلتی ہے، تو شاید کوئی نکل جائے، کوئی بچ جائے، تو ایک اور آیت لائے، کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک کو موت کا پیالہ پینا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اپنے کیے کو بھگتنا ہے۔ اقرأ کتابک، ہر ایک کے سامنے اس کی کتاب ہوگی، اس کا صحیفہ ہوگا، اس کا پیپر ہوگا۔ وہی ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ وہ ذات ہے جسے کوئی نہیں پوچھ سکتا اور وہ سب سے پوچھے گا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے سب کے لیے موت لکھی ہے اور وہ نہیں مر سکتا۔ یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ وہ ذات ہے جو سب کو نیند کی وادیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، سب کو سلا دیتا ہے اور خود نیند سے پاک ہے، خود اونگ سے پاک ہے۔ لا تاخذہ سنہ
اونگتا بھی نہیں، ولا نوم سوتا بھی نہیں. ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں اگر اللہ تعالی نعوذ باللہ حاشا وکلا اگر اللہ تعالی ایک پل کے کروڑویں حصے میں ذرا سا اونگ جائے، ذرا سا غافل ہو جائے تو ساری کائنات ایک دھماکے کے ساتھ ٹکرا جائے، ساری کائنات. لیکن وہ ایسا رب ہے کہ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ عرش سے نظام کو چلاتا ہے اور زمین تک اسے پہنچاتا ہے. اور آج نہیں، ابتدا کو سوچیں، وہ ابتدا جس کا کوئی پہل کوئی نہیں. پیچھے پیچھے دماغ کو لوٹائیں، پیچھے 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 وہاں لے جائیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ ہے. پھر آگے لے جائیں، آگے لے جائیں، آگے لے جائیں، آگے لے جائیں، وہاں پہنچائیں جب کچھ نہیں ہوگا اور اللہ ہوگا. اور اس سارے کائناتی نظام کو چلانے میں، دینے میں، مارنے میں، جلانے میں، اٹھانے میں، چڑھانے میں، گرانے میں، بڑھانے میں، جنگ میں، امن میں، محبت میں، نفرت میں، بڑھاپا، جوانی، عروج، زوال، مہنگائی، ارزانی، نفرتیں، محبتیں، یہ ساری کہانیاں جو روزانہ ہر پل میں لاکھوں کہانیاں جنم لے رہی ہیں اور ہر پل میں لاکھوں کہانیاں دفن ہو رہی ہیں، ان سارے نظام کے چلانے میں اللہ وہ ہے جو ایک پل کے لیے نہ غافل ہوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے. اگر وہ غافل ہو جائے تو سارا جہان ٹکرا جائے، اور اگر وہ سو جائے تو سارا جہان فنا ہو جائے. وہ ایک ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، اور اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا دینا، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا دینا اتنا کامل ہے کہ لو ان اولکم آخرکم، پہلے اور پچھلے، انسکم و جنکم، انسان اور جنات، حیکم و میتکم، زندہ اور مردہ، رطبکم و یابسکم، خشک و تر، صغیرکم و کبیرکم، چھوٹے اور بڑے، ذکرکم و انثاکم، مرد اور عورت، یہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قاموا فی صعید واحد، تم سب ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ سب. فسألونی، پھر مجھے پکارو اور مجھ سے مانگو. اپنی اپنی زبانوں میں، ہر شخص اپنی اپنی زبان میں مانگے، اپنے لہجے میں، اپنی زبان میں، اپنی ترتیب میں مانگے، اکٹھے مانگیں، باریاں نہ لگائیں، ایک وقت میں مانگنا، اپنے اپنے لہجات اور زبانوں میں مانگنا. تو اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ یسمع ضجیجہم، یہ جو پکاریں گے تو پکار کیا بنے گی؟ ایک ہنگامہ ہو جائے گا، الطامۃ الکبریٰ، ایک ہنگامہ ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ تمہارے اس ہنگامے کو جو اردو والے الگ، اردو، ہندی، سندھی، بلوچی، بروہی، پشتو، پنجابی، سرائکی، انگریزی، فارسی، لاطینی، ترکستانی، ترکمنستانی، ازبکستانی، کتنی ہی کائنات میں زبانیں ہیں، سب ایک دم بولے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں سب کی پکار کو الگ الگ سنوں گا، سمجھوں گا، سنوں گا، سمجھوں گا. لا یشغلہ سمع عن سمع، تم سب کا سننا مجھے کسی ایک سے بھی غافل نہیں کرے گا. ولا تغلطہ کثرت المسائل، تم سب کا مختلف مسائل پیش کرنا. اتنے جو انسان ہیں، ہر آدمی اپنا مسئلہ مختلف پیش کر رہا ہے، میرا اور ہے، اس کا 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 اور ہے، جنوں کا اور ہے، عورتوں کا اور ہے، مردوں کا اور ہے، انسانوں کا اور ہے، پہلوں کا اور ہے، پچھلوں کا اور ہے، جوانوں کا اور ہے، بوڑھوں کا اور ہے، بچوں کا اور ہے، ہندوستانیوں کا الگ ہے، پاکستانیوں کا الگ ہے، اور برطانیہ والوں کا الگ ہے. ہر قوم قبیلہ الگ، ہر فرد الگ، جنس الگ، عورت اور مرد الگ، جن اور انسان الگ، پہلے اور پچھلے الگ، مزاج الگ، طبقات الگ، زبانیں الگ، سب نے اکٹھا مانگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان سب کے مانگنے سے مجھے غلطی نہیں ہوگی کہ کس نے کیا مانگا، سب کی سمجھوں گا. یہ بولا، یہ مانگا، یہ بولا، یہ مانگا، یہ چاہا، یہ بولا، اور پھر کیا ہوگا؟ وَلَا يَمْنَعُهُ فَضْلٌ عَنْ فَضْلٍ، پھر اتنوں نے مانگا، اب ان کو کہاں سے دوں؟ کہ یہ میرا خزانہ ایسا نہیں ہے کہ میں باری لگاؤں، پاکستان والے آج لے لیں، ہندوستان والے کل لے لیں، امریکہ والے پرسوں لے لیں،
اور آسٹریلیا والے ترسوں لے لیں، یہ نہیں ہوگا۔ تم سب کا چاہا ایک پل کے کروڑویں حصے میں پورا کر دوں تو بھی میرے خزانوں میں ایک رائی کے برابر کمی نہیں آئے گی۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اے میرے بندو، تمہارے رب کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ اتنا سوئی کو پانی میں ڈبو کے واپس لایا جائے تو سوئی کے کنارے پہ کیا لگے گا؟ کچھ بھی نہیں لگتا۔ کیسے تیرے رب کے خزانوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آتی۔ للہ خزائن السماوات والارض عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو وإن من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم۔ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس، عزت کے خزانے اللہ کے پاس، ذلت کے خزانے اللہ کے پاس، محبت کے خزانے اللہ کے پاس۔ اس کو یہ بھی اللہ کے خزانے ہیں، صرف سونا چاندی نہیں، انسان افراد نہیں، عزت بے شمار خزانے، ذلت کے بے شمار خزانے، عزت کی ادنا جھلک دنیا میں دکھائی اور کامل نقشہ جنت میں دکھایا، ذلت کی ادنا جھلک دنیا میں دکھائی اور کامل نقشہ جہنم میں بنایا۔ اس کے بعد بھی اللہ کی عزت اور ذلت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جنت بنا کے اس کی عزت کے خزانے نہیں گھٹے، جہنم بنا کے اس کی سزا اور ذلت کے خزانے نہیں گھٹے۔ جنت والوں کو ہمیشہ کھلا کے اس کے خزانے نہیں گھٹے، جہنم والوں کو ہمیشہ تڑپا کے اس کے عذاب کے خزانے نہیں گھٹے۔ اتنی شکلیں بنا کر، اتنی شکلیں بیٹھی ہوئی ہیں اور کتنی شہروں میں موجود ہیں، کتنے ملک، کتنے علاقے، اتنی شکلیں جو موجود ہیں، یہ بنا کر پچھلوں کو بنا کے مٹا کر آئندہ آنے والوں کو بنا کر اس کے خزانوں میں سانچوں کی کمی نہیں آئے گی، سانچوں کی کمی نہیں آئے گی۔ اگر 5 ارب انسان ہیں تو ان کے ساتھ 20 انگلیاں ہیں تو 1 خرب انگلیاں بن گئیں، اور 1 خرب انگلیاں اس وقت ایک انگلی دوسری سے نہیں ملتی۔ 5 ارب انسان ہیں تو 10 ارب آنکھیں ہیں اور 1 آنکھ دوسری آنکھ سے نہیں ملتی۔ 5 ارب انسان ہیں تو 5 ارب ہی چلنے کے انداز ہیں۔ قربان جائیں اس ذات کے کہ جس نے چلنے کا انداز بھی سب کا جدا جدا بنا دیا۔ اندھیرے میں بھی پتہ چل گیا کہ بھائی وہ ارشاد صاحب آ رہے ہیں، اندھیرے میں پتہ چل گیا۔ اور قربان جائیں اس ذات پہ کہ جس نے ایک زبان، ایک منہ، ایک زبان، ایک منہ اور ایک بولی اور سب کے لہجے مختلف بنا دیے۔ ٹیلی فون پر سنتے ہی کہتا اچھا عبد الرحمان بول رہا ہے۔ جس نے لہجے بنا دیے، الگ الگ کر دیے، زبانیں الگ، زبانیں الگ، بول الگ، چال الگ، گفتار الگ، عادات الگ، ہر چیز میں اتنے اس کے خزانے ہیں۔ یہ اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے خزانے۔ پھر ایک مچھر دوسرے مچھر سے نہیں ملتا، ایک مکھی دوسری مکھی سے نہیں ملتی، ایک درخت دوسرے درخت سے نہیں ملتا، ایک پتا دوسرے پتے سے نہیں ملتا۔ ہوا کا ہر ذرہ جدا جدا ہے۔ پانی کا ایک قطرہ لے کے اس کا امتحان لے لیں، وہ دوسرے قطرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ یہ اللہ کی تصویر ہے، المصور۔ کہتے ہیں تیرا رب مصور ہے، تصویر بناتا ہے۔ اور تمہاری تصویر کہاں بنائی؟ فی ظلمات 3 3 اندھیروں میں بنائی، جہاں روشنی نہیں، جہاں راستہ نہیں، جہاں واسطہ نہیں، جہاں نہ ماں پہنچے، نہ باپ پہنچے، نہ حکیم اور ڈاکٹر پہنچے۔ پانی کے ایک قطرے کے کروڑویں حصے پر اللہ تعالیٰ تصویر بناتا ہے، اور پھر احسن صورہ، پھر کیسی خوبصورت بناتا ہے، کیسا اعلیٰ بناتا ہے۔ خلقکم فصورکم، تمہیں بنایا، تمہیں تصویر دی، تمہیں آنکھوں کے چراغ دیے، کانوں کا ٹیلی فون دیے، دماغ کا برقی نظام دیا، دل میں جذبات کی دنیا بسائی، رگوں میں خون دوڑایا، گردے کی چھلنیاں بنائی۔ ایک گردے میں 10 لاکھ چھلنیاں ہیں جو آپ کی غلاظت کو چھان کے باہر لے جا رہی۔ آپ کو خبر ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ کے اندر سے کیسے نظام چل رہا ہے، اور آپ کی غلاظت باہر جا رہی ہے، غذائیں اندر ٹھہر رہی ہیں، فضلے باہر نکل رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں مسام بنائے جن کا سینے سے گندگی نکال رہا ہے، کانوں سے نکال رہا ہے، بال کھال سے نکال رہا ہے، زبان میں بولنے کی طاقت رکھ دی، ذائقوں کی طاقت رکھ دی، آنکھ نظر سے دیکھنے کی طاقت رکھ دی، دماغ میں سوچنے کی طاقت رکھ دی، دل میں دھڑکنے کی طاقت رکھی، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت رکھی، پاؤں میں چلنے کی طاقت رکھی، جسم میں جوڑ رکھے۔ ٹانگ میں جوڑ نہ ہوتا تو نہ کوئی بیٹھ سکتا، نہ کوئی اٹھ سکتا، نہ کوئی پاجامہ پہن سکتا، نہ کوئی شلوار بدل سکتا۔ ہاتھوں کو سیدھا کر دیتا، ٹانگوں کو سیدھا کر دیتا، روک کھانا کیسے کھایا جاتا، لباس کیسے بدلا جاتا، دنیا کے کام کیسے ہوتے ہیں۔ نحن خلقنا وشددنا اسرہ،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تیرے جوڑ باندھے ہیں، شددنا اسرا، میں نے تیرے جوڑ باندھے ہیں، اتنے موٹے موٹے لوہے کے زنجیر کھس کر ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ باریک سے پٹھے 80 سال تک نہیں ٹوٹتے. یہ باریک سے جوڑ جنہوں نے ہڈیوں کو یوں ان جوڑوں کو باندھا ہوا ہے، کتنے باریک ریشے ہیں، یہ 80 سال نہیں ٹوٹتے، اتنے موٹے موٹے زنجیر ٹوٹ جاتے ہیں. یہ بیٹھ بیٹھ کے ممبر کھس جاتا ہے، ممبر کھس جاتے ہیں، جہاں پاؤں کے نشان لگتے ہیں وہ جگہ کھس جاتی ہے. پر ایک امر کے ساتھ شددنا اسرہو، شددنا اسرہو، میں نے باندھ دیا تیرے جوڑوں کو، اب یہ نہیں ٹوٹنے والے جب تک تو خود اپنے اوپر زیادتی نہ کرے. یہ سارا نظام چلایا جسم کے اندر، سارا نظام جسم کے اندر چلایا. باہر زمین کا فرش بچھایا، والارض فرشناہا فنعم الماہدون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں زمین بچھا کے دی، کوئی اور ایسی بچھا کے دے سکتا ہے؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، میں نے تمہیں آسمان کی چھت دی، کوئی یہ چھت لگا کے دے سکتا ہے؟ وزینا السماء الدنیا بمصابیح، اور پھر اس کو ستاروں سے سجا دیا. اگر کالی رات کر دیتا تو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک تسکین کا سامان کیسے ہوتا؟ تم صحراؤں میں راستے کہاں سے تلاش کرتے؟ ایک بدو آیا تھا پچھلے دنوں ہماری مسجد میں نے اس سے پوچھا تم جب صحرا میں ہوتے ہو تو راستے کیسے تلاش کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ستاروں کو دیکھ کے راستے طے کرتے ہیں، اور کبھی نہیں بھٹکتے، کبھی نہیں بھٹکتے. ہمارے پاس کوئی نہیں ہے نقشے، اور نہ نقشہ صحرا کا بن سکتا ہے، کہ آج بھی ہم ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے ستارے بنائے جن سے تم اپنی راہیں طے کرتے ہو، اپنے راستے متعین کرتے ہو. یہ سارا نظام اللہ نے چلایا. جی پھر ہواؤں کو چلایا، کبھی ذاریات، کبھی حاملات، کبھی مرسلات. یہ ساری رحمت کی ہوائیں ہیں. ذاریات آ رہی، حاملات آ رہی، مرسلات آ رہی، یہ رحمت کی ہوائیں آ رہی. ناشرات، ذاریات، حاملات، یہ وہ ہوائیں ہیں جو اللہ کے رحمت کا پیغام لے کے آتی ہیں. اور سرسر، عقیم، آصف، یہ عذاب کی ہوائیں ہیں. یہی ہوا ہے. اللہ سے کہہ دینا سرسر بن جا، سرسر، تو سارا فیصل آباد تنکے کی طرح ہوا میں اڑ جائے. تو کہتے سرسر بن جا، تو اگر کہتے سرسر بن جا تو ہم روک سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آصف بن جا. آصف اور قاصف یہ سمندر کی ہوائیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہواؤں سے کہتے آصف ہو جاؤ تو کراچی کا سمندر چند گھنٹے میں فیصل آباد پہنچا پڑا ہو. اگر اللہ تعالیٰ فرما دے قاصف بن جاؤ تو کراچی کا سمندر گلگت تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ فرما دے عقیم بن جا، اے ہوا تو عقیم بن جا، تو ساری کائنات تنکے کی طرح ہواؤں میں اڑ کے گم ہو جائے، ختم ہو جائے، بھسم ہو جائے. یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ سارے گناہوں کو دیکھ کر بھی کبھی حاملات کو چلا رہا، کبھی ذاریات کو چلا رہا، کبھی ناشرات کو چلا رہا. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا والناشرات نشرا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ساری نافرمانیاں دیکھ کر پھر بھی ان کے لیے ہوائیں ٹھنڈی کر کے، صبا بنا کے، نسیم بنا کے چلاتا ہے کہ میرے بندوں کا نظام زندگی چلتا رہے. یہ تو اللہ کا ہمارے ساتھ معاملہ ہے، یہ تو اللہ کا ہمارے ساتھ معاملہ ہے کہ ساری کائنات آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اللہ کے سورج کو کیا ضرورت ہے؟ وجعلنا سراجا وہاجا، اس کی شعائیں، اس کی تپش آپ کے سامان زندگی ہے. چاند کی کرنیں پھلوں کی مٹھاس کا سامان ہے. سمندر کے جوار بھاٹے کو قابو کرنے کا نظام ہے. اگر چاند اللہ تھوڑا نیچے کر دے، یہ چاند نیچے آ جائے تو سارا سمندر چڑھ کے ہمالیہ پہاڑ کو بھی ڈبو دے. اور اگر سورج تھوڑا اوپر چلا جائے، جہاں کھڑا ہے اس سے اوپر چلا جائے، تو سارا جہان وہ قطب شمالی اور جنوبی کا نمونہ بن کے برف کی تہ جم جائے اور سب سردی سے کڑک کے اکڑ کے مر جائیں. یہ سورج کو اپنے مدار پہ باندھنا، چاند کو اس کے مدار پہ باندھنا، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے کیا ہے. الشمس والقمر دائبین، الشمس والقمر بحسبان، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. یہ سورج چاند کے نظام کی آیات اللہ نے بتائی ہیں. 750 آیات ہیں صرف اس کائناتی نظام کو بتانے کے لیے اللہ نے بتائی ہیں. 750 کہ کہا کہ اے ظالم سورج کو دیکھ کے ہی توبہ کر لے، یہ چاند کو دیکھ کے توبہ کر لے، زمین کے فرش کو دیکھ کے توبہ کر لے، چلتی ہواؤں کو دیکھ کے توبہ کر لے، بارش کے قطروں سے عبرت پکڑ کے توبہ کر لے.
اٹھتی گھٹاؤں کو دیکھ کے توبہ کر لے, پکے ہوئے پھلوں کو دیکھ کے توبہ کر لے, گھنے سایہ دار درختوں کو دیکھ کے توبہ کر لے. لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہوتے اور ان کی گردنیں تن سے جدا ہوتے اور ان کی بوٹی بوٹی ہو کر اس کے دسترخوان پہ سجے, کبھی قیمہ بنے, کبھی کباب بنے, کبھی سیخ بنے, کبھی ٹکا بنے. اس سب کو دیکھ کے توبہ کر لے. ان کے تھنوں سے دودھ کے چشمے نکلتے ہوئے اور ان کے تھنوں سے دودھ کی نہریں جاری ہوتے ہوئے دیکھ کر نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین, میں ہوں جو تمہیں گندگی سے, خون ناپاک, گوبر ناپاک, دو ناپاکیوں سے پاک سفید دودھ تمہیں پلاتا ہوں. کوئی اور بھی رب یہ کر سکتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ نے کیا, یہ سب کچھ اللہ نے کیا. اور ہم نے کیا کیا؟ یہ تو اللہ نے کیا. اور ہم نے کیا کیا؟ فلما ترعرعتا, جب جوانی یوں مست ہونے لگی, جب جوانی مست ہونے لگی, وکبرتا, قداور ہو گیا, واشتد عضدک, بازو مضبوط ہو گئے, اور واشتد اثرک, کمر چھاتی مضبوط ہو گئی, سارا کائنات کا نظام چلا اور تجھے گندے پانی سے یہاں تک اس نے پہنچایا. تیرے رب نے پوری کائنات سے خدمت لی کہ تیرا وجود بنے, طاقت پکڑے, پروان چڑھے, بڑا ہو. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ تم بے جان درخت سے کیوں نہیں عبرت لیتے جو آپ کے گھر کا پانی پیتے 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 پروان چڑھتا ہے, پھر وہ آپ کو سایہ بھی دیتا ہے, آپ کو پھل بھی دیتا ہے. آپ کے بچے اسے پتھر مارتے ہیں, وہ جواب میں پھل گراتا ہے. آپ نے کلیاں بکھیرتا ہے, کلیوں کو کھلاتا ہے, ہواؤں کو مہکا دیتا ہے. ایک چھوٹا سا پھولوں کا پودا آپ کے پورے گھر کو مہکا دیا. اس نے وفا کی ہے کہ اس نے مجھے سینچا ہے, مجھے پانی دیا ہے, میرے ذمہ ہے اس کے گھر کو مہکاؤں, اس کے پھلوں سے بھر دوں, اس کو سایہ دے دوں. ایک نباتات میں بھی وفا کا اتنا قانون ہے, ایک نباتات میں وفا کا اتنا قانون ہے کہ آپ کے پانی پلانے کا وہ حق ادا کرتا ہے پودا. ایک جانور میں وفا کا اتنا قانون ہے کہ گھر کا کتا ایک روٹی کھا کے ساری رات پہرا دیتا ہے. رکمے کی وفا ہے. تو یہی مطالبہ اللہ کا ہم سے ہے, یہی مطالبہ اللہ کا مجھ سے اور آپ سے ہے. اے میرے بندے, میں نے تمہیں نطفے سے انسان بنایا, الم یکن نطفۃ من منی یمنی, پھر میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا, فقدرنا فنعم القادرون, مجھ سے اچھا کوئی ہے ٹھکانہ دینے والا, اندازہ کرنے والا. ثم خلقنا النطفۃ علقہ, پھر تیرے نطفے کو میں نے علقہ بنایا. فخلقنا العلقۃ مضغہ, پھر میں نے اسے لوتھڑا بنایا. فخلقنا المضغۃ عظاما, پھر اس میں میں نے ہڈیوں کو پرویا. فکسونا العظام لحما, پھر اس پر گوشت کا لباس پہنایا. ثم انشأناہ خلقا آخر, پھر میں نے تجھے یہ شکل دے کر روح کو پیدا فرمایا. ثم السبیل یسرہ, پھر میں نے تیرے راستے کو آسان کیا اور تنگ راستے سے تو تجھے باہر لایا. اور ایک فرشتے کو حکم دیا, اوحیت الی الملک الموکل بالارحام, ایک فرشتہ آیا جس نے پر بچھا کے تمہیں باہر نکالا. لا لک سن تقطع, نہ دانت تھے کہ کاٹ سکے, ولا لک ید تبطش, نہ ہاتھ تھے کہ پکڑ سکے, ولا لک رجل تمشی, نہ پاؤں تھے کہ چل سکے. اس بے بسی کے عالم میں کائنات کی چکی گھومی, سورج چاند کی شعاؤں سے, کرنوں سے, زمین کی رگوں سے میں نے رزق کو نکالا, اور درختوں کی جڑوں سے, شاخوں سے میں نے رزق کو نکالا, تیری خدمت تک پہنچایا. لاکھوں کروڑوں جانوروں کو ذبح کر کے تیرے پیٹ کے ایندھن کو, تیرے پیٹ کی آگ کو میں نے بجھایا. اور پھر جب تو جوان ہوا اور طاقتور ہوا تو تیرا حق تو یہ تھا کہ اب تو میرا بن جاتا اور میرے سامنے جھک جاتا. اور تو نے کیا کیا؟ بارستنی بالمعاصی یا عبد سو, اے برے انسان تو مجھے للکارنے لگ گیا, میرا دشمن بن گیا. دشمن کیسے بن گیا؟ نمازیں چھوڑ کے, حلال چھوڑ کے. دشمن کیسے بن گیا؟ نافرمانی کیسے؟ اللہ نے کہا جھکو, نے کہا نہیں میں نے اکڑنا ہے. بارستنی, مجھے للکارا تو نے گناہوں کے ساتھ. کیا صرف جمعے کی نماز فرض ہے کہ اتنے نمازی آ جاتے ہیں؟ کیا فجر اللہ نے نہیں کہی؟ کیا ظہر اللہ نے نہیں بنائی؟ کیا عصر اللہ نے نہیں بنائی؟ کیا مغرب اسی کا حکم نہیں ہے؟ کیا عشاء اسی کا حکم نہیں ہے؟ کیا 8 دن میں ایک دفعہ ہم روٹی کھاتے ہیں جو 8ویں دن مسجد میں آ کے نظر آتے ہیں؟ اگر اس کا رزق دن میں 5 دفعہ کھاتے ہیں اور 24 گھنٹے اس کی ہواؤں سے فائدے اٹھاتے ہیں, اس کے فرش پہ گھر بناتے ہیں, اس کے ٹھنڈے چشموں سے پانی پیتے ہیں, اس کے چراغ سے ہم اپنے گھر کے چراغ جلاتے ہیں, اس
उसकी किरणों से हम अपने घरों को मुनव्वर करते हैं, उसकी छत तले हम रहते हैं और कदम कदम पर उसी का रिस्क खाते हैं, तो क्या उसका ये हक नहीं है कि ये माथा 5 वक्त उसके सामने झुके? ऐसी जफा, अगर आपका बेटा भी आपको आंखें दिखाए तो कहेंगे निकल जाओ, घर से निकल जाओ। अपने बेटे को तो कान पकड़ के घर से निकाले और खुद उसी की जमीन पे जुर्म करे। आप खुद सोचें, कोई मेरे घर में आके मुझसे लड़ने लग जाए तो कहेंगे कैसा ये आदमी गिरा हुआ इंसान है कि मेजबान से मेहमान लड़ना शुरू कर दे, तो वो कितना गिरा हुआ इंसान है जो किसी के घर में मेहमान ठहर के उसी से लड़ना शुरू कर दे। तो जमीन अल्लाह की, हम मेहमान, आसमान अल्लाह की छत, हम उसके नीचे मेहमान, पानी अल्लाह का, हम पीने वाले, ग़िज़ाएं अल्लाह की, हम खाने वाले, हवा अल्लाह की, हम सूंघने वाले, लेने वाले, दरख्त अल्लाह के, हम फल खाने वाले, फूल अल्लाह के, उसकी महक से हम फायदे उठाने वाले, कपास अल्लाह की, हम कपड़े बना के पहनने वाले, सारी कायनात अल्लाह की, और उससे फायदे उठाकर फिर अल्लाह ही को ललकारना शुरू कर दिया जाए तो कितनी बड़ी गिरावट की बात। मतलब हम बेहिस हो गए, बेहिस। रात को जब वो पतंग उड़ाने वाले शोर मचा रहे थे तो मैं सोच रहा था इस कौम को तो बम से मारने की जरूरत कोई नहीं है, तो मरी पड़ी है, और इन पे हमले की जरूरत कोई नहीं है। इनको एटमी ताकत होना ना अल्लाह की पकड़ से बचा सकता है और ना किसी को इनको मारने के लिए किसी तोप तलवार की जरूरत है, ये तो बेचारे खुद मरे पड़े हैं। ओहो मेरे भाइयों, अजीब बात है। रात अल्लाह ने बनाई, या उसको याद करो या आराम करो। रात भी अल्लाह की नाफरमानियां हो और दिन भर भी अल्लाह की नाफरमानियां हो, फिर कुर्बान जाए उसके ज़र्फ के कि वो फिर भी हमें जिंदा रखे बैठा है, हैं? कुर्बान जाए उस अल्लाह पे जो फिर भी हमें देखने की ताकत दिए हुए है, बोलने की ताकत दिए हुए है, हाथ को हिलाने की ताकत दिए हुए है, पांव को चलने की ताकत दिए हुए है। सगा बेटा भी अगर टकरा जाए ना तो माँ बाप कान से पकड़ के निकाल देते हैं। वो कैसा रब है, वो कैसा अजीम रब है कि मैंने जब से होश संभाला है उस वक्त से आज तक मेरी उससे सुलह नहीं है, फिर भी वो मुझे खिलाता भी है, पिलाता भी है, सुलाता भी है, उठाता भी है, मेरी गंदगियों को निकालता भी है। अबीदी युबारिज़ूननी बिल आवाइम व इन्नी अक़लहुम फी मदाजिहिम कान्नहुम लम यासूनी। मेरे बंदे सारा दिन मेरी नाफरमानियां करते हैं, अब तो रात को भी करते हैं और दिन में भी करते हैं, लेकिन जब वो सोने के लिए बिस्तरों पर लेटते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं अपनी नींद को कहता हूं जा चली जा, इनको सुला दे। इनको मैं ऐसे सुला देता हूं जैसे उन्होंने मेरी कोई नाफरमानी की ही कोई नहीं, जैसे इन्होंने कोई गाने बजाने की महफिल कायम ही नहीं की, कोई शराब ही नहीं पी, कोई सूद ही नहीं खाया, किसी का हक ही नहीं मारा, कोई नमाज नहीं छोड़ी, कोई जुल्म नहीं किया। मैं इनको ऐसे लिटा देता हूं इनके वजूद के एक एक रुएं में मेरी नाफरमानी का जहर घुला पड़ा है, फिर भी मेरे अमर से नींद आती है और इनको ख्वाबगाहों में सुला देती है। और सुबह मेरा अमर आता है, वयुरसिलुल उखरा, सुबह मेरा हुक्म आता है और फिर मैं रूह को वापस करके इनको ख्वाबगाहों से इस तरह उठा देता हूं जैसे मेरे कोई नाफरमान नहीं, और कल फिर ये मेरी नाफरमानी पे कमर कस लेते हैं और फिर रात को गुनाहों में डूब के सोते हैं और फिर मैं इनको आराम की नींद सुलाता हूं। मेरे भाइयों, क्या अल्लाह का हक नहीं है कि ये वजूद उसके ताबे हो? नमाज सिर्फ जुमे की रह गई है, फजर में 1.5 सफ हो, जुमे में वो आखिर तक लोग बैठे हों। आखिर आप जमीन से तो उग के नहीं आए, आसमान से तो नहीं टपके, इन्हीं घरों से निकल के आए बैठे हैं। कोई 80-85 आदमी बाहर से आया होगा, बाकी सारे तो इसी मोहल्ले से आए बैठे। तो जोहर अपने काम में होते होंगे, वहीं पढ़ लेते होंगे, असर वहीं होगी, मगरिब वहीं होगी, फजर इशा में तो यहाँ कोई नजर आए। तो ये अल्लाह का नाजायज मुतालबा है। जो माथा अल्लाह के सामने नहीं झुकता उसके लिए जिल्लत तय है। अल्लाह की कसम, मौत पर जब आंख की पुतली घूमेगी तो वो जिल्लत के गार नजर आने शुरू हो जाएंगे। हम उससे पहले तौबा कर लें, वरना उस वक्त इजराइल नजर आएगा और वो कहेगा अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, हो ए खबीस। खबीस आपने कहा, किसी को खबीस मत कहो, अपने आप को भी ना कहो कि मैं बड़ा खबीस हूं, ना किसी को कहो कि तू बड़ा खबीस है, कि ये बहुत बड़ी गाली है।
آج یہ اس گالی کا حقدار بن چکا ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس، کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں رہتا تھا، اخرجی، باہر آؤ۔ کیا ہوا؟ کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں نہیں نظر آ رہا، ہو رہی ہیں، کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ الی حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، لا محدود زندگی کے عذابوں کی طرف، کھولتے ہوئے پانیوں کی طرف، کانٹے دار کھانوں کی طرف، چل تیری مہلت ختم۔ اب وہ کہے گا رب ارجعون، رب ارجعون، اے اللہ واپس کر دے، کھلا بکو مت، کھلا بکو مت، ہرگز نہیں، ختم۔ اور اگر اللہ سے وفا سے مر رہا، اس کو راضی کر کے مر رہا، تو یہاں نقشہ ہی اور ہے، ادھر واویلے ہو رہے، ادھر دہائی مچ رہی، ادھر خوشیاں منائی جا رہی، آسمان تک وہ آئے جبریل، یا رسول اللہ کس کا انتقال ہوا ہے آپ کے صحابہ میں؟ کہ کیا ہوا؟ کہ سارے آسمان پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ کوئی بڑی ہستی آ رہی ہے۔ وہ اوپر تو خوشی منائی جاتی نا کہ اوپر تو جا رہے ہیں، یہاں رونا دھونا ہوتا ہے کہ یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہاں پہنچ رہے ہیں، تو جبریل نے کہنے کہ استبشر بموتہ اہل السماء، ساتوں آسمان کے فرشتے اس کی موت پہ خوشی منا رہے ہیں۔ اور دوسری روایت اہتز عرش الرحمن طربا، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے۔ کیوں جھوم رہا ہے؟ کہ روح نیک عرش کے نیچے آ کے سجدہ کرتی ہے تو وہ اس پہ جھوم رہا ہے کہ آج بڑی پاک ہستی میرے پاس آ رہی ہے۔ ایک یہ موت ہے، ایک وہ موت ہے۔ اگر ہم اس غفلت میں مر گئے، دیکھو جس قوم کی نسل پتنگے اڑانے پہ لگ جائے، اس نسل کو ایٹم بم سے مارنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ویسے مرے پڑے ہیں۔ جو قوم گانے بجانے میں ڈوب جائے ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ ہی مرے پڑے ہیں۔ ایتھا النفس الحمیدہ، ایک نیک روح، وہ تماشا ہی بدل جاتا ہے۔ 4 فرشتے ہوتے ہیں، 2 فرشتے ٹانگیں دبا رہے ہیں، جو روح نکلنے کا درد ہوتا ہے تو وہ ٹانگیں دبا رہے ہیں، اور 2 ہاتھ دبا رہے ہیں، اس کی خدمت ہو رہی تاکہ اس کو روح کے نکلنے کا درد نہ ہو۔ دبا رہے، جیسے تھکاوٹ نہیں دور ہو جاتی دبانے سے، فرشتوں کے دبانے سے موت کا درد نہیں آئے گا۔ اور اسرائیل علیہ السلام ٹھوڑی کے نیچے رومال رکھیں گے، اخرجی، آئیے آئیے، اوہو، یہ ایک بول ہی ایسا میٹھا ہوگا کہ سب بھول جائے گا۔ آئیے کہاں؟ کہ الی رب راض عنک غیر غضبان، چلیے اپنے رب کے پاس جو آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ الی روح و ریحان، چلیے جنت کے باغات کی طرف، چھوڑیے فیصل آباد کا گلستان، یہ کہاں گلستان ہے، یہ تو خاکستان ہے۔ چلیے اپنے رب کے گلستان کی طرف، الی روح و ریحان، وہ جنت آپ کے انتظار میں کھڑی ہے، اور وہ حوریں دروازے کھول کھول کے آپ کی طرف لپکنے کو تیار کھڑی ہیں۔ ورب راض عنک غیر غضبان، اور عرشوں کے اوپر آپ کا رب بھی آپ کے آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ چلیے، ایک موت یہ ہے، ہاں اس طرح بھی مرا جاتا ہے، اس طرح بھی مرا جاتا ہے۔ زندگی ہمارے ہاتھ میں ایک سرمایہ ہے، اس لیے نہیں کہ پتنگے اڑانے میں گزر جائے، اس لیے نہیں کہ بازاروں میں بیٹھ بیٹھ کے گزر جائے، اس لیے نہیں کہ اخبار پڑھتے پڑھتے گزر جائے، اس لیے نہیں کہ کماتے کماتے گزر جائے، یہ اس لیے ہے کہ جب موت آئے تو یہ نظام چل جائے اور اللہ راضی ہو جائے۔ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ دنیا بگاڑ دے گا، جب راضی ہوگا تو یہ جہان بھی وہ جہان بھی۔ آہا لکم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ دیکھو اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے، اللہ کی کتاب گواہی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پکار پکار کے کہہ رہا ہے اگر میرے بن جاؤ گے تو پہلی بشارت دنیا ہی کی ہے، پہلے تمہاری دنیا بنے گی، دیکھو گے آنکھوں سے، پر اللہ کے تو بن کے دکھاؤ۔ وفی الآخرہ، آخرت بھی تمہاری اور دنیا بھی تمہاری، پر کچھ کرو تو صحیح۔ 8
8वें दिन मस्जिद में आ गए और सारी जिंदगी बाजारों की खाक छानी, ये कहां की वफा है? जिन आंखों से को अल्लाह ने देखा दिया कि इबरत से देखो, उन आंखों से हराम देखा। जिन कानों को अल्लाह ने दिया कि इससे अल्लाह की किताब सुनो या अल्लाह का दीन सुनो या अपनी जरूरत की बात सुनो, उसको गाने बजाने में के सुनने में लगाया। जिन हाथों को अदल के लिए बनाया उनसे जुल्म हुआ। जो पांव मस्जिद को उठने के लिए बनाए वो रक्स गाहों को चल पड़े। इसके बावजूद भी अल्लाह जमीन को तोड़े नहीं, आसमान को गिराए नहीं, बिजलियों को कड़काए नहीं और हवाओं का रुख न बदले, तो वो कैसा करीम रब है। मा अल्तफहु बिइबादिही, मा अल्तफहु बिइबादिही व मा अरहमहु बिखल्क़िही। क्या रहीम है, क्या रहीम है अपने बंदों के साथ कि इतने गुनाह देखकर भी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? का शायद तौबा कर ले, शायद तौबा कर ले, शायद तौबा कर ले। जमीन पूछे कि मैं फट जाऊं, फरिश्ते पूछें कि हम उड़ा दें इन्हें, समंदर पूछें कि हम चढ़ जाएं इन पर कि इनकी नाफरमानियां हद से गुजर गईं, और जिसकी नाफरमानी हो रही है वो यूं कहे कि ठहरो ठहरो मैं इसकी तौबा का इंतजार कर रहा हूं। कभी तो तौबा करेगा, कभी तो तौबा करेगा। का जब तौबा करेगा मेरा दरवाजा खुला पाएगा, मेरा दामन वसी पाएगा, मेरी रहमत वसी पाएगा। तो कोई तौबा भी तो करे। एक तबके को शैतान ने सुझा दिया अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, जो मर्जी करो। एक को सुझा दिया बख्शिश तो है कोई नहीं, जो मर्जी करो। दोनों तरफ गुमराह कर दिया। हमारी बख्शिश तो है नहीं, जो मर्जी करो, ये भी बर्बाद हुए पड़े। अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, जो मर्जी करो, ये भी बर्बाद हुए पड़े। अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन। रात को उठ के रोने वाला और रात को पतंग उड़ाने वाला अल्लाह ताला कहता है मैं बराबर कर दूंगा। मा लकुम कैफ तहकुमून, ये कैसे तुम फैसले कर रहे हो बेअक्ली के। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते हम तौबा करें। हम खत्म हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। जब मुसलमान अखलाकी तौर पे गिर जाते हैं तो याद रखना एटमी ताकतें बनना उन्हें कभी गलबा नहीं दिलाया करता। एक एटम बम नहीं, सारी पाकिस्तान की जमीन एटम बम से भर जाए और अखलाक ये हो कि पतंगे भी उड़ाई जाएं, मौसीकियां भी हों, शराबें भी हों, अल्लाह की कसम अल्लाह हमें जलील कर दे। और मैं ये बातें दुख से कह रहा हूं कि हमारे ही बेटे हैं, हमारे ही भाई हैं जो गफलत में ये सब कुछ कर रहे हैं और किसी ने उनको समझाया नहीं, बताया नहीं। शायद कोई समझाता बताता तो तौबा ही कर जाते। पता ही नहीं, राह का भी नहीं पता, न मंजिल का पता है। मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या, राह चमन ताबे परवाज नहीं, राह चमन याद नहीं। ऐसी दुनिया की ऐसे पिंजरे में फंसे, ख्वाहिशात के ऐसे गुलाम हुए कि राह भूल गए कहां से आए थे और क्या करना था। उड़ना भी भूल गए, राह भी भूल गए। हमें सिर्फ अल्लाह ही है बचाने वाला दुनिया और आखिरत के मसाइल में, और अल्लाह ही है हमारी दुनिया और आखिरत बनाने वाला। हमारी सड़कों का पक्का हो जाना हमारी जरूरत है, या हमारा एटम बम बना लेना हमारी जरूरत है। हमारी तिजारत का हो जाना, हमारे कर्जों का उतर जाना, ये हमारी जरूरतें हैं, ये हमारी जिंदगी के काम तो नहीं है। काम तो अल्लाह को राजी करना था। अल्लाह नाराज कर लिया और ये सारे काम हो गए तो कब तक पाकिस्तान कब तक रहेगा और उसमें हम कब तक रहेंगे? पाकिस्तान तो क़यामत तक रहेगा ना भी हो, ये जमीन तो रहेगी, लेकिन हम तो चंद अलपल के मेहमान हैं, आज हैं कल नहीं हैं। अगर हम अल्लाह को नाराज करके मर गए तो हम क्या बाजी हारे क्या जीते। जिसका रब उससे नाराज हो गया, जिसका रसूल उससे नाराज हो गया, सुनो अल्लाह के रसूल की पुकार। वक़ाल अर्रसूल या रब्ब इन्न कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। ये वो रसूल है जिसकी रोते 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 आंखों में खून उतर आया, खून के आंसू रोया उम्मत की खातिर, पेट पे पत्थर बांधे उम्मत की खातिर, ताइफ के लहू लुहान हुआ उम्मत की खातिर, ओहद में दांत टूटे उम्मत की खातिर, और अप्रैल की धूप में अरफात के मैदान में 5 घंटे की ऊंटनी पे बैठ के दुआ है इस उम्मत की खातिर, और मौत के आखिरी सांसों में भी अपनी उम्मत की खातिर अस्सला अस्सला अस्सला, आखिरी अल्फाज है मेरी उम्मत नमाज पढ़ते रहना, नमाज पढ़ते रहना, नमाज पढ़ते रहना। इतना शफीक रसूल कल क़यामत को पुकारेगा
इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, अल्लाह यही है मेरे वो उम्मती जिन्होंने मेरे कुरान को छोड़ दिया, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है। ये हैं गुलिस्तान वाले, ये हैं फैसलाबाद वाले, ये हैं मुल्तान कराची पेशावर वाले जिन्होंने मेरे कुरान को छोड़ दिया था, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। हम ये कहलवाना चाहते हैं अल्लाह के रसूल से, इस पे मरना चाहते हैं कि अल्लाह का रसूल हमें कह दे कि मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। मेरे भाइयों, अपने पांव पे कुल्हाड़ी न मारें, अपने आप को हलाकतों में न डालें, अल्लाह के वास्ते अल्लाह की तरफ लौट जाएं। यही मकसद जिंदगी है। क्या लेके जाना है यहां से? कोई लेके गया? कोई दिखाएं तो सही। हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहद, कोई नजर आता है? औ तस्माउ लहुम रिक्ज़ा, औ तस्माउ लहुम रिक्ज़ा, या किसी की कोई आहट या चाप या कहानियां सुनाई देती हैं, मिट गए, मिटा दिए गए, भुला दिए गए, भूल गए। तो इसका खातिर हम अपने अल्लाह को नाराज करें, ऐसे महबूब रसूल को नाराज करें जिसको ओद पहाड़ हाथ बांध के खड़ा है, या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो सोना चांदी बन जाऊं, याकूत ज़ुमरुद बन जाऊं, आपकी बेटी का घर भी पूरा हो जाए, आपके नवासों का घर भी पूरा हो जाए, आपका फाका भी दूर हो जाए, आपके टाट भी मखमल और रेशम में तब्दील हो जाएं, और आपकी कच्ची ईंटों का मकान भी यहाँ कसरे शाही में तब्दील हो जाए, और आपके सहाबा का फकर भी दूर हो जाए। मैं हाजिर हूँ, आप इशारा करें मैं सोना बन जाऊं, और आप कह रहे नहीं मेरे मौला, एक दिन भूखा रहूंगा, एक दिन रोटी खाऊंगा। अपनी उम्मत के फकीरों को तसल्ली देने के लिए फकर इख्तियार किया कि इंसानियत की अक्सर तो गरीब है। तो अगर अल्लाह का रसूल बादशाही की जिंदगी गुजारता तो हमें तसल्ली कहां से मिलती? जब जरूरत टूटे तो वो मदीने वाले को याद करो जिसके पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए हैं और वो मस्जिद में बैठा हुआ बैठ के नमाज पढ़ रहा है। इतना ताकतवर, जिस पर अल्लाह की रहमत का फैजान, रूहानियत का फैजान जमीन पे बैठ के अर्श को देखने वाला, भूख ने ऐसा गिराया कि बैठ के नमाज पढ़ी जा रही। अबू हुरैरा आए, या रसूल अल्लाह बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपने यूं इशारा किया, इधर देखो पत्थर बंधे हुए हैं, खाने को कुछ नहीं मिला, भूख से बैठ चुका हूं। तो हज़रत अबू हुरैरा रोने लगे। तो आपने कहा ला तबके या अबा हुरैरा इन्नल मुक्सिरीन हुमुल मुक़िल्लून यौमल क़ियामा, ए अबू हुरैरा मत रो, दुनिया में पेट भर के खाने वाले ही क़यामत के दिन भूखे होंगे। उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत है। मैं चाहता तो सारे पहाड़ सोना बन के हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। नहीं नहीं, क्यों नहीं, किस लिए नहीं? अपनी उम्मत के फुकरा को तसल्ली देने के लिए। तो मुझे देखो, मुझे अगर तुम्हारी जरूरत टूटे तोड़ देना, पर हुक्म इलाही को न तोड़ना। ये न कहना कि सूद के बगैर कारोबार कैसे हो, ये न कहना कि रिश्वत के बगैर काम कैसे हो, ये न कहना कि खयानत मिलावट खोट के बगैर कारोबार कैसे हो। मुझे देख लेना, मेरे पेट पे 2 पत्थर हैं। तुम्हारी ये नौबत नहीं आएगी कि तुम्हारे पेट पे पत्थर बांधे जाएं। तो मेरे भाइयों, अपने अल्लाह से ताल्लुक बना लें, और उसके ताल्लुक बनाने का रास्ता तौबा है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी है। ये जिंदगी हाथ से निकली चली जा रही, इसको बांध लें, रोक लें, कबल इसके कि मौत का फरिश्ता आए और जिंदगी का तार टूट जाए और ये शमा गुल हो जाए। उससे पहले इसे किसी काम में लगा लें, अपने अल्लाह को राजी कर लें। वो ना हो कि अल्लाह को नाराज करके गुनाहों के बोझ लाद के जा रहा हो, पीछे औलाद नशे में हो और ये कब्र में मखमसे में हो, वो मजे कर रहे हो, ये अजाब में गिरफ्तार हो। ऐसी मौत न मरे। इसलिए मेरे भाइयों, हर भाई तौबा करे, अपने घर वालों से तौबा करवाएं, अपनी औलाद से तौबा करवाएं। ये जिंदगी खेल कूद नहीं है, हम गाफिल हैं, हिसाब लेने वाला हमसे गाफिल नहीं। ये इसके लिए सारा निजाम है। और ये जो हम कहते हैं तबलीग में जाओ, 4 महीने लगाओ, चिल्ला लगाओ, ये भी इसी को सीखने की एक मेहनत है। जिस माहौल में जिंदगियां खराब हुई हैं, इस माहौल को छोड़कर नेक माहौल में जाएं, तौबा पुख्ता होगी, जिंदगी का रुख पलटेगा। ये तबलीग कोई जमाती काम नहीं है, ये तबलीग ईमान की मेहनत है कि जिसमें निकल कर इंसान के अखलाक पलटा खाते हैं, उसे आखिरत का एहसास पैदा होता है, उसे मौत याद आती है, उसके लिए फिक्र और तैयारी करता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये जो मुझे ये जितने भाई नजर आ रहे हैं, ये अल्लाह चाहता है कि हर नमाज में नजर आए। ये कम से कम इस्लाम का दर्जा है कि हम में से कोई बेनमाजी तो ना हो। ये हर वक्त अल्लाह देखना चाहता है। तो भाई आज तक जो दलेरी दिखाई अल्लाह को, उससे तौबा कर लो।
جو آج تک اللہ سے ٹکرائے اس سے معافی مانگ اور آج کے بعد اللہ کے حکموں پر چلنے کی نیت کر لیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہیں کر لی نا توبہ دل میں؟ اگر آپ اللہ کے راستے میں تبلیغ میں جائیں گے تو بہت جلدی یہ صفات راسخ ہوتی چلی جائیں گی. یہ نکلنا آپ کے لیے مددگار ہوگا. ہم آپ کے ہمدردی میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے. نہ آپ کو گھر سے نکال کے مجھے کیا ملے گا؟ میں کیا لینا چاہتا ہوں آپ سے؟ ہمدردی میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم. جو 25-30 برس اللہ کی کتاب کے ساتھ اور اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ گزرے ہیں اس کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ دیکھو گھر چھوڑے بغیر اللہ نہیں ملے گا. وہ سستا سودا نہیں کہیں اللہ پھینک دے لو میں مل گیا. یہ ایسی سستی چیز نہیں ہے. رگڑے کھانے پڑتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی سلوک نہیں ہے, یہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے. ایک محنت اللہ کے دین کی جو جائے گا نفع اٹھائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے.